کہانی میکسیکو کے ایک لڑکے کی ہے جس کا اور اس کے بہن بھائیوں کا سامنا ایک مردہ عورت سے ہوتا ہے جسے لوگوں نے صرف اس لیے مار ڈالا تھا کہ اس پر ڈائن ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ خوفناک واقعہ میکسیکو کے خوبصورت ملک میں پیش آیا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی۔ میری فیملی نے میکسیکو میں اپنی امی کے آبائی شہر میں چھٹیاں گزارنے کا منصوبہ بنایا۔ ہم میسوری میں رہتے ہیں اور ہم نے اس جگہ تک ڈرائیو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2 دن کا ٹریول، یعنی اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں 2 دن تک ڈرائیو کرنا تھا۔ جب تک ہم ٹیکساس اور میکسیکو کے بارڈر پر نہیں پہنچے تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ ہم نے ماما کو سوتے ہوئے دیکھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہیں۔ وہ چیخنے لگی، نہیں، میرے قریب مت آنا، میرے خاندان کو اکیلا چھوڑ دو۔ پھر ماما خواب سے بیزار ہو گئی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے ماما؟ تو ماما نے کہا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جب ہم لوگ سرحد پار کر رہے تھے، میکسیکو کی تمام مردہ روحیں کار کو گھیرنے لگیں اور ان روحوں نے میری ماما کو اور ہم سب کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا، انہیں اندر آنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوستو، عجیب بات یہ تھی کہ وہ بارڈر پر ہونے کا خواب دیکھ رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ بارڈر پر ہی تھی۔ ماما کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ سو رہی تھی۔ تقریباً 8 گھنٹے کے بعد ہم اپنے آبائی شہر پہنچے۔ مجھے سفر کے بارے میں زیادہ کچھ تو یاد نہیں ہے، لیکن مجھے وہ دن یاد ہے جب ہم جنگل میں سیر کے لیے گئے تھے۔ وہ ایک عام دن تھا اور میرے بھائی بہن اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ دوپہر کا کھانا بنانے کے لیے سبھی بزرگ اکٹھے ہوئے۔ کچھ دیر بعد کھانا تیار ہو گیا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور جنگل کی سیر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم جانتے تھے کہ یہ ایک برا خیال ہے۔ ہم دھول بھری سڑک پر اس وقت تک چلتے رہے جب تک ہم سڑک کے آخری سرے پر نہ پہنچے۔ وہاں سے ہم ان میدانوں سے گزرے جو ایک جنگل کے علاقے میں جاتے تھے۔ ہم تقریباً 100 فٹ اندر جنگل میں چلے گئے۔ پھر وہاں طوفان آنا شروع ہو گیا۔ یہ بہت عجیب تھا کیونکہ یہ بہت دھوپ کا دن تھا اور طوفان آنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ دوستو، اس واقعے کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے دوستو، اپنے بقیہ قصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس بہت برے طوفان نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ ہم سب نے بڑی الجھن سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر تبھی اچانک ہمیں ایک عورت کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ عورت بہت بری طرح رو رہی تھی اور اس نے ایک چیخ کے ساتھ اپنا رونا بند کر دیا۔ میں بہت ڈر گیا، میرے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے۔ ہم سب وہیں جم کر کھڑے رہے اور ہم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ رونے کی آواز بڑھتی جا رہی تھی، عورت قریب آتی جا رہی تھی ہم سب کے۔ ہم وہاں کھڑے یہ انتظار کر رہے تھے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اچانک میری بہن نے ایک خوفناک چیخ نکالی۔ ہم سب نے اس کی طرف دیکھا اور وہ درختوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم سب نے بھی دیکھا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ میں اس چیخ کو کبھی نہیں بھولوں گا اور میں نے اس دن درختوں میں جو کچھ دیکھا وہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ ایک عورت کو تقریباً 40 فٹ اوپر لٹکایا گیا۔ اس نے ہماری طرف دیکھا اور ہم نے اسے دیکھا۔ اس نے رنگ برنگے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پھٹا ہوا لباس، اس کے کالے بال اور دھندلے لگ رہے تھے۔ اس کے چہرے اور ٹانگوں پر زخموں کے نشانات تھے۔ وہ ایک لاش کی طرح لگ رہی تھی۔ کچھ سیکنڈز کی چیخ و پکار کے بعد ہم جنگل سے باہر نکلنے لگے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت وہاں نہیں تھی، لیکن ہم بھاگتے رہے۔ جیسے ہی ہم میدانی علاقوں میں پہنچے تو دیکھا کہ بارش زیادہ نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے دوڑنا بند کر دیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اب بارش کیوں نہیں ہو رہی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی بارش ہوئی ہی نہیں تھی۔ ہم لوگ واپس ٹاؤن میں چلے گئے اور اپنی فیملی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے چہروں پر دہشت کو دیکھا اور ہمیں کہا کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں۔ ہم نے انہیں اپنا واقعہ سنایا تو حیرت سے انہوں نے ہماری بات مان لی۔ ہم واقعہ سناتے ہوئے رو پڑے اور پھر بزرگوں کی وضاحت سننے کے لیے بیٹھ گئے۔
انہوں نے بتایا تقریباً 100 سال پہلے ایک عورت تھی جس پر بیروجیا یعنی ڈائن ہونے کا الزام تھا۔ اسے علاقے والوں نے قتل کر دیا تھا۔ قتل سے پہلے جب وہ سڑکوں پر گھومتی تھی تو لوگ اکثر اس پر چیزیں پھینکتے تھے۔ میری دادی نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے جنگل میں دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر دعوے بچوں نے کیے تھے۔ برسات کو درد اور گناہ کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس واقعے نے مجھے بچپن میں ہی صدمہ پہنچایا۔ میں بجلی اور گرج کے ساتھ اس عورت کی رونے کی آواز کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں اسکول میں دوسرے بچوں سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کوئی بھی بچہ مجھ پر یقین نہیں کرتا۔ میں نے ایک بار اس واقعے کے بارے میں اپنے ایک سب سے اچھے دوست کو بتایا، لیکن وہ میری بات پر ہنس پڑا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے دوبارہ کبھی بات نہیں کی۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید سچے واقعات اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔